ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی، میں ہوں ایاز مورس۔ پروگرام باتوں باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں آپ کو ایسے لوگوں سے ملواتا ہوں جو بالکل گراس روٹ لیول سے آتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنے شعبے میں نام بناتے ہیں اور معاشرے کو پے بیک کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اپنے شعبے میں نام بنایا اور ایک منفرد پہچان بنانے کے بعد معاشرے کو پے بیک کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جناب اکمل شہزاد گھمن صاحب موجود ہیں۔ ایک لمبا عرصہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کے لیے وقف کی ہے۔ کتابوں کے مصنف ہیں اور بہت ہی شاندار شخصیت کے حامل ہے۔ میری ان سے واقفیت ان کی ایک کتاب کے حوالے سے ہوئی اور اس کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، اور جب ملاقات ہوئی تو میری خوش قسمتی یہ تھی کہ ہم دونوں کے اجداد کا جو سرا ہم جسے کہہ سکتے ہیں وہ ایک شہر سے ملا، ایک علاقے سے ملا، اور اس کے بعد یہ جو ایک اجنبیت ہوتی ہے، ایک جو اپنائیت کا احساس ہے، وہ یوں لگا کہ جیسے ہم ایک شخصیت جو ہمارا تعلق ہے وہ بڑا گہرا ہے، اور یہ بہت سارے لوگ جو ان کو جانتے ہیں، ان کی زندگی سے واقف ہیں، وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ تو آج ہم باتوں باتوں میں ان کی زندگی کی کہانی، انہی کی زبانی، اور کچھ ہم ان کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے اور آج گفتگو کرنے کے لیے۔ جی بہت شکریہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کے اور مل کے، اور جیسے فون پہ بھی ہماری بات ہوئی کہ، اور جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ ہمارا تعلق ایک ہی علاقے سیالکوٹ سے ہے، ہمارے بڑوں کا تعلق ایک ہی دھرتی سے اور ایک ہی زمین سے ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، اور پھر تعلیم و تربیت کا سلسلہ یہ کہاں سے ہوا، اور پھر جو یہ لکھنے پڑھنے کا رجحان ہے، یہ جو شعور کی اور ایک کیا کہتے ہیں علم کی پیاس تھی، یہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا؟ ایسا ہے یاز کہ جیسا سیالکوٹ کا تو تذکرہ ہو گیا، تو جہاں آج کل سیالکوٹ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اس کے بالکل نواح میں، یا آپ سمجھ لیں کہ 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے لوپو والی، صحیح، سنبڑیال کے قریب۔ صحیح، وہاں میں پیدا ہوا 71 میں۔ کاغذی طور پہ میں 1 سال، میری ڈیٹ آف برتھ کم لکھی گئی ہے، لیکن جو اوریجنل ہے وہ 25 اکتوبر 1971 ہے۔ صحیح، اور یہ میں نے خود ریسرچ کر کے تو اس کو ذرا سارٹ آؤٹ کیا۔ تو اس کے بعد ایسا ہے کہ میں میری والدہ کی جو والدہ تھیں، جو میری نانی تھیں، وہ میری والدہ کی شادی سے پہلے ہی وفات پا گئی تھیں۔ تو ان کے 5 بھائی تھے اور یہ 2 بہنیں تھیں، تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو، جو سب سے میرے چھوٹے ماموں تھے وہ 5 سال کے تھے جب میری نانی کی وفات ہوئی، تو انہوں نے ایک والدہ کی طرح، ایک بڑی بہن کی طرح اپنے بہن کو اور بھائیوں کو پالا۔ تو میری امی شادی نہیں کرواتی تھی کہ میں شادی نہیں، میرے نانا جی جو تھے وہ انہوں نے 1932 میں مڈل کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، چونکہ اس زمانے میں مڈل بھی جو تھا وہ پنجاب یونیورسٹی کرواتی تھی۔ تو اس کے بعد جو ٹیچر ٹریننگ کورس ہوتا ہے انہوں نے کر کے، وہ ان کے ایک بھائی اسکول ٹیچر تھے، ان کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد یہ پھر ان کی جگہ پہ بھرتی ہو گئے۔ تو میرے والد صاحب نے میری والدہ کو سمجھایا کہ بیٹے یہ فطرت کا ایک اصول ہے اور زندگی اسی طرح آگے چلتی۔ تو میرے والدین جو تھے وہ آپس میں کزن تھے، تو وہ پھر شرائط یہ طے پائیں کہ میری والدہ 1 سال اپنے میکے میں رہیں گی اور 1 سال جو ہے وہ اپنے سسرال میں رہیں گی۔ تو میں چونکہ چھوٹا بچہ تھا، والدہ کے ساتھ وہاں رہتا تھا، اپنی دودیالی اور نیالی فیملی کا ہی بڑا بچہ تھا، تو میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی ننیال میں رہنا شروع کیا۔ تو ظاہر انہوں نے کہا کہ بچہ ہے، بڑا پیارا ہے، فلاں ہے، جس طرح بچے سارے پیارے ہوتے ہیں، تو میں وہیں رہنا شروع ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ میرے جو ددیالی فیملی ہے وہ ہم کو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی میرے والد صاحب بھی کو 5-6 کلاسیں پڑھے تھے، میرے چچا اور میری پھپھو بھی اس زمانے میں، وہ حالانکہ پڑھنے کا خواتین کا کم رواج تھا، لیکن وہ بھی 5-5 کلاسیں پڑھی۔ تو لیکن میری ننیالی فیملی جو تھی وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ تو پھر یہ فیصلہ ہوا، میرے 2 ماموں بھی ٹیچر تھے، تو میں ادھر ہی داخل ہو گیا۔ آپ نے بکھیاں والا ایک بڑا معروف گاؤں ہے تحصیل ڈسکا کا، ڈسکا کا نام آپ نے الیکشن کے حوالے سے سنا ہوگا۔ تو وہاں میں نے پرائمری پاس کیا، تو اس کے بعد بیلومار ایک مڈل سکول ہے، آج کل تو ہائی سکول ہے، وہاں میں نے مڈل پاس کیا،
اور مڈل کے بعد میں لکیلی جو وہاں کے ہیڈ ماسٹر تھے نواز گمن صاحب، انہوں نے خط لکھا ہمارے مڈل سکول میں کہ جی سینٹ میری سکول جام کے چیمہ کا یہاں بڑا اچھا ہم نے اس کو سسٹم کو اپ گریڈ کیا، چونکہ اس کی جو اس کو نیشنلائز کرنے کے بعد اس کا معیار کافی گر چکا تھا. صحیح. تو وہ نواز گمن صاحب نے آ کے اس کو ذرا بہتر کیا اور خط لکھا. تو پھر ہم جو اکثر وہاں سے پاس آؤٹ ہوئے مڈل کے بورڈ کے امتحان سے، وہ مڈل کا اس زمانے میں بڑا ایک تھا کہ جی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ وہ. تو چونکہ میرے مڈل تک تو کبھی یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ فرسٹ کون ہے اور سیکنڈ کون ہے اور تھرڈ، بس یہ پاس ہو گئے ہیں. تو میرا ابتدائی کلاسز میں چونکہ میرے نانا جی مجھے خود پڑھاتے تھے گھر پہ، تو میرا میتھ، اسلامیات اور اردو تو الحمدللہ میری بنیاد وہی بنی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میری اللہ نے مجھے بطور رائٹر کی عزت دی. میں BBC تک چھپ چکا ہوں اور میری کتاب میڈیا منڈی کے 3 ایڈیشن چھپ چکے ہیں. تو مجھے ڈکشنری کی ضرورت نہیں پڑی. تو یعنی میری اردو جو پڑھے گا تو وہ شاید اسے اندازہ نہیں ہوگا کہ بھئی میرے پاس ڈکشنری بھی نہیں تھی جب میں نے کتاب لکھی. تو وہ ظاہر میری بنیاد ذرا بہتر میرے نانا جی نے رکھی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ سینٹ میری اسکول میں میرے وہاں جو چرچ جانے کا بھی اتفاق ہوتا تھا. تو ہمیں چونکہ ہمارے دیہات میں تو کرسچن کمیونٹی تھی. صحیح. اور وہ دیہاتوں میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے سیپی کا. صحیح. آپ سیپی کو اس طرح اردو میں یوں سمجھیں کہ ایکول پارٹنرشپ ہوتی ہے. صحیح. کہ ہم انہیں کہتے ہیں یہ ہمارے سیپی ہیں. صحیح. جو ذمہ دار ہیں. صحیح. اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ذمہ دار سیپی ہیں. صحیح. اور وہ اون کرتے ہیں ایک دوسرے کو. صحیح. یعنی ان کی خوشی غمی میں، شادیوں میں آنا جانا. صحیح. یا ان کی بیٹی بیٹے کی شادی، تو اس میں بھی پوری طرح پارٹیسپیٹ کرنا. ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے، یا آپ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو ایک تمام تر خامیوں کے باوجود ایک خوبصورت سوسائٹی تھی ہماری دیہاتی پنجاب کی جو معاشرت تھی. تو لیکن اس سے بڑا، یعنی وہ میں عبادت ان کے بڑے شوق سے جا کے وہاں دیکھتے تھے، جو ان کی کرسچن کمیونٹی کی عبادت بھی ہوتی تھی. یعنی ان کو ہم ٹھٹھی کہتے تھے، جو ان کی کمیونٹی کا کلونی ہوتی تھی. تو اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں وہاں جو بھی کرسچن کمیونٹی کے لوگ تھے، تو جو خواتین تھیں ان کو میں یا خالہ کہتا تھا یا مامی کہتا تھا. صحیح. جس طرح اپنے ننیال میں اپنے گھر والوں کو کہتا تھا، اور جو میل تھے ان کو ماموں کہتا تھا. اور وہ بھی مجھے اسی طرح اون کرتے تھے کہ جیسے ہمارا اپنا بن جائے. صحیح. تو لیکن میں فرق یہ بیان کر رہا ہوں کہ جب میں وہاں سینٹ میری اسکول میں گیا تو وہاں میں نے باقاعدہ چرچ دیکھا. اور وہاں کس طرح انہوں نے مختلف جو ہیں مقدسہ مریم کے مجسمے یا وہ پینٹنگ یا کس طرح. اور پھر ہمارا ایک کلاس فلو تھا عارف جوزف، وہ طبلہ بہت اچھا بجاتا تھا، وہ چرچ میں بجاتا تھا. اور وہ کلاس میں بھی ہر وقت اپنے گھٹنوں پہ ہر وقت ایسے. اچھا، پھر یہ کہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے 2 کلاس فیلو تھے، جو وہ ہاسٹل تھا کرسچن کمیونٹی کا. خالد اللہ تھے لاہور سے، وہ پریسٹ بننا چاہتے تھے، گو کہ وہ نہیں بن سکے آگے چل کے. اور اسی طرح ایمینول نذیر مانی اور پیٹرک سیمول 2 میرے ایسے کلاس فیلو ہیں جو فادر بنے. اور ایمینول نذیر مانی تو بہت اچھے شاعر بھی ہیں. بالکل. اور آج کل وہ انگلینڈ میں ایک چرچ کو، بعد میں وہ فادر نہیں رہے چونکہ انہوں نے شادی کر لی. تو انہوں نے وہ آج کل پریسٹ ہیں، اور وہ 25,000 کے قریب ان کے گورے یا وہاں کمیونٹی کے لوگ ان کے انڈر، مطلب اس چرچ کے زیر اثر ہیں. صحیح. آج کل میرے خیال میں وہ یارک شائر میں ہے، میرا ان سے رابطہ ہے ابھی تک. صحیح. تو میں کہنا یہ چاہ رہا، پھر ہمارے استاد تھے ایک PT ماسٹر نائج صاحب، وہ یعنی بریک ڈانس کرواتے تھے، اور وہ ایک کوبرا ڈانس تھے. اور وہ جو وکٹر سیموئل ایک لڑکا تھا کراچی کا، تو وہ پورے پاکستان سے جو کرسچن کمیونٹی کے لڑکے تھے ان سے ہماری ایک انٹریکشن. اور وہ جو پریسٹ تھے، ننس تھیں، یعنی یہ. اور پھر اتنا خوبصورت وہ اسکول تھا کہ وہاں انجیل مقدس بھی پڑھائی جاتی تھی، یعنی تلاوت ہوتی تھی اس کی، قرآن شریف بھی پڑھایا جاتا، نعت بھی ہوتی تھی، اس طرح کر کے. تو میں وہ لمبی بات ہو گئی.
کمیونٹی کے حوالے سے، تو وہ ایک یہ کہ اس میں تھوڑا سا ٹالرنس اور ایک تھوڑا سا آپ کو سیکھنے کا موقع ملا کہ آپ دوسرے بین المذاہب جو ہم آہنگی ہے اس کا کیا آپ کی شخصیت کا اثر ہوتا ہے۔ اچھا، وہ پھر یہ کہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب ہم مڈل اسکول میں پڑھتے تھے تو جو ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے عزیز گمن صاحب، وہ احمدی کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو گاؤں دیہاتوں کے یا شہروں میں بھی تھوڑے ہم اپنے فالو کرتے ہیں، جو ہمارے اپنے لیڈر ہوتے ہیں، جو ہمارے اپنے پریسٹ ہوتے ہیں، یا تو ہمیں کوئی اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا یہ کہ بھئی ہم میں کیا فرق ہے۔ انہوں نے بھی وہ کلمے کی لا الہ محمد رسول اللہ ان کے بچوں نے وہ لگائی ہوتی تھی۔ تو اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ کبھی بھی ہمارے کچھ استاد تھے جو باقاعدہ ذکر کرتے تھے، وہ برکت علی لدھیانوی صاحب جو فیصل آباد میں بہت بڑی ان کی فالوئنگ ہے، تو وہ ان کے فالوور سے وہ ہمیں ذکر کرواتے تھے اسمبلی میں جو مڈل اسکول تھا۔ اور جو عزیز صاحب تھے وہ ہماری مسجد میں جہاں ہم لوگ نماز پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ نہیں لیکن وہ اپنی نماز ادھر پڑھتے تھے آگے، تو اور وہ اتنے ان کا پاپولر لیڈر تھے کہ وہ کسی بھی لڑکے کو وہاں بالکل ساتھ آلو مہار ہے جہاں زار شاہ ایک بڑے معروف ہیں، میں نے تو ان کی بیٹی الیکشن کے حوالے سے جو میں نے کہا کہ معروف ہوئی، کو الیکشن کمیشن نے جب دوبارہ ڈسکا کے حلقہ میں الیکشن کروایا تو ایون وہ بھی ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے، جو وہ سید فیملی تھی، زار شاہ تھے، یا جو بھی اسٹوڈنٹ کو وہ ایسے ایک چٹکی بھرتے تھے اور وہ جس کو مرضی ڈانٹ لیتے تھے۔ وہاں سے وہ ریٹائرڈ ہوئے تو آگے چل کے پھر ہم وہ سینٹ میری اسکول میں آئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک وہ دور دیکھا کہ ایک طرف وہ ضیاء الحق کا پیریڈ چل رہا تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ بلدیاتی الیکشنز ہو رہے تھے، ایم پی اے کے الیکشن ہوئے 88 میں، تو وہ سارا بڑا کینلی وہ دور دیکھا۔ اور پھر سینٹ میری اسکول میں جا کے یعنی دو تہذیبوں کو جو مذہبی طور پہ وہ ہم آہنگی ایک دیکھی کہ وہ آپ کی اس میں اسمبلی میں انجیل بھی پڑھی جا رہی ہے اور قرآن شریف کی بھی تلاوت ہو رہی ہے، نعت بھی پڑھی جا رہی ہے اور ان کے مسیحی گیت بھی گائے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کر کے وہ میٹرک کے بعد پھر میں اپنے آبائی گاؤں آ گیا، سمڑیال لوپو والی، تو وہاں آ کے پھر سمڑیال اسلامیہ کالج سمڑیال میں نے ایف اے کیا۔ اور میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ ابتدائی کلاسوں میں زیادہ برائٹ تھا، لیکن آگے چل کے میں ہمیشہ ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس میں رہا ہوں۔ کوئی بہت میں برائٹ نہیں تھا، لیکن میں مطلب ابو ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، یا ٹاپ 10 آپ کہہ لیں، جو بھی اس انوائرمنٹ تھا۔ تو وہاں آ کے میں ایک مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو مسلم لیگ کی طلبہ تنظیم ہے اس کا میں بانی صدر بنا سمڑیال میں، لیکن مجھے جلدی یہ احساس ہو گیا کہ یہ کوئی بہتر راستہ نہیں ہے، یہ کہ پڑھتے نہیں ہیں، اور یہ طلبہ تنظیمیں جو ہیں یہ لڑکے تھوڑے ان کا جو انگ ہے وہ بدماشی والا بن جاتا ہے، اور وہ کوئی نقل یا کوئی اس طرح 2 نمبر طریقوں سے پاس ہونا، گو کہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، آپ کی شخصیت میں بڑا نکھار آتا ہے اور لیڈرشپ کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے سے روڈ یا وہ یعنی آپ کی طبیعت وہ تھوڑا مزاجن جارحانہ مزاج ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد میں بی اے میں مرے کالج سیالکوٹ میں داخل ہوا، جو بڑا معروف کالج ہے پاکستان کا، جہاں علامہ اقبال اور فیض احمد فیض جیسے لوگ بڑے لوگ پڑھے۔ تو وہاں یہ ہوا کہ وہاں میں نے جو سبجیکٹس دیکھے پراسپیکٹس میں، تو اس میں ایک پنجابی کا سبجیکٹ بھی لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ایک زبانیں سیکھنے کا اسٹوڈنٹ کو شوق ہوتا ہے نا، تو میں نے کہا کہ ہم دوسری زبانیں سیکھتے ہیں، انگریزی اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں، لیکن ہماری اپنی زبان ہے، نہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ بعد میں پتہ چلا کہ لوگ نمبروں کے لیے اسے رکھتے ہیں، لیکن میں نے وہ ایز اے سبجیکٹ لے لیا، اور میری خوش قسمتی کہ یہ کہ ہمارے جو ہمیں پروفیسر ملے بعد میں، انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کر لیا، ڈاکٹر عادل صدیقی، وہ خود بہت اچھے شاعر تھے، اور اکرم راہی جو ایک بڑے ہمارے فوک سنگر مشہور ہیں۔ تو ایک ڈاکٹر عادل صدیقی صاحب کے اکھیاں تو دور ہو کے دل چ سما گیا ہے،
وہ اس طرح کا ایک وہ غزل بڑی مشہور ہوئی، لیکن وہ گیت آنگ میں گائی گئی تھی. وہ ہمارے استاد تھے، انہوں نے، اور میرے جو کلاس فیلوز تھے ان میں ایک پچھلے سالوں میں پی ٹی آئی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہے ہیں ادریس چیمہ، اور احمد رضا چیمہ. احمد رضا چیمہ بہت اچھے نعت خواں تھے، ہیر بہت اچھی پڑھتے تھے. وہ پنجابی ادبی صحیح. پریا کے صدر بن گئے اور میں سیکریٹری بن گیا. ایسے ہی انہوں نے کہا کہ آپ بن گئے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو وہاں لکیلی جو ہم نے ٹیوشن پڑھی وہ بی اے میں انگریزی کی، وہ سیمول لال دین صاحب تھے، جو مرے کالج میں پرنسپل کا انگریز پرنسپل کا گھر ہوا کرتا تھا، وہاں سیمول لال دین صاحب رہا کرتے تھے. صحیح. اور وہ انگریزی کے بہت ہی اچھے استاد تھے. صحیح. لیکن جو اب میں ان کا 2 سال پہلے انٹرویو بھی کیا، اور آج کل میرا رابطہ نہیں، اللہ کرے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تو انہوں نے بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ کریٹیو لکھنا انہوں نے مجھے سکھایا. حالانکہ میں تقریریں وغیرہ شروع سے ہی کر رہا تھا، صحیح. اور میں سینٹ میری اسکول میں نے ایک تقریری مقابلے میں تقریر کرتے کرتے، وہ چونکہ اس وقت تو رٹھا لگا کے تقریر کرتے تھے نا، صحیح. اور کوئی بتانے والا نہیں تھا، خود ہی لکھ کر. خود ہی. میں بلکہ جو بیلومار اسکول میں گورنمنٹ مڈل اسکول بیلومار میں الوداعی تقریر کی، تو وہ خود ہی میں نے لکھی. تو وہ انہوں نے مجھ سے لے لی، اور تاکہ ہم ریکارڈ کا حصہ بنائیں، یعنی اتنی وہ اچھی پذیر آئی ہوئی. ایون پرائمری اسکول میں بھی چھوٹی موٹی تقریریں کیا کرتا تھا. حالانکہ پرائمری اسکول کی یہ صورتحال تھی، یہ یاز وہ یہ صرف ہمارا اسکول نہیں تھا، دیہاتوں میں آج بھی یہی صورتحال ہے. اکثر دیہاتوں میں کہ وہاں وہ کوئی پراپر بلڈنگ نہیں تھی اسکول کی. آج کل تو بلڈنگ ہے. اور وہاں یہ ہوتا تھا کہ عیدگاہ میں آ کے ہم ایک کچا سا گاؤں میں دارا اسے کہتے ہیں، یا دائرہ جسے کہتے ہیں، چپال، وہاں ایک کچا سا 2 کمرے تھے اور ایک برآمدہ تھا سامنے. تو وہاں ایک برنے کا درخت لگا ہوا تھا. تو وہ جو اکثر پھر ہم دھوپ یا چھاؤں میں وہ عیدگاہ میں آ جاتے تھے. ایک عیدگاہ تھی، ساتھ گراؤنڈ تھی، تو ایک ساتھ جوہڑ تھا. وہاں وہ چھپڑ میں ہی تختی کو صاف کر کے، اور وہ پھر گاچی سے اسے پوچھ کے اور وہ لگا کے پورنے ڈال کے، چھوٹی کلاسوں میں، بڑی کلاسوں میں تو پورنے ہی نہیں بندہ ڈالتا، وہ سکے سے جو سیل سے نکلتا ہے. صحیح. تو وہ یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی غریب لوگ تھے، وہ اصل وجہ یہ کلچر ہی یہ تھا. تو اور سچی بات یہ ہے کہ چھٹی میں تو ہم نے آ کے ABC پڑھنی شروع کی. اور اچھا، وہ جب میں سینٹ میری اسکول میں، تو میرے پاس اب بھی وہ سند محفوظ ہے. تو میں نے وہاں ایک تقریری مقابلہ کرتے کرتے میں بھول گیا. تو وہ مجھے ایک بڑی اچھی طرح یاد ہے. خیرات بٹی صاحب ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، بیالوجی اور کیمسٹری پڑھاتے تھے اور مطالعہ پاکستان. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھئی، اشارے کر رہے تھے کہ آپ نیچے اتر جاؤ. تو مجھے یاد ہے کہ اقبال مہار صاحب بعد میں ہیڈ ماسٹر بھی ہوئے، وہ تو آگے وہ مجھے اتارے، وہ فوراً مجھے یاد آ گئی، میں نے دوبارہ شروع کر دی. تو وہ پھر میں سیکنڈ آیا، اور محسن شاہ ایک ہمارے دوست سے آلو مہار سے، وہ فرسٹ آئے اور میں سیکنڈ آیا. کوئی اس میں ساتھ شاید پین تھا، انک تھی، اور سند تھی، کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں، اور شاید ایک کاپی تھی. سند میرے پاس محفوظ ہے. تو مرے کالج میں آ کے یہ ہوا کہ میں نے ڈبیٹس وغیرہ میں حصہ لیا. پولیٹکس جو اسٹوڈنٹ پولیٹکس تھی، اس سے میں نے کنارہ کشی کر لی. تو وہ عام ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ میں نے، حالانکہ میری ڈسٹرکٹ لیول پہ اور جو سنبڑیال کی مقامی جتنی بھی پولیٹیکل قیادت تھی، ان سے میرا تعلق شناسائی تھی. تو BA میں 5ویں نمبر پہ میرا جو تھا وہ نمبر تھا. ٹوٹل میرے خیال میں 26 لوگ ہم پاس ہوئے. یہ غالباً 92 کی بات ہے. صحیح. تو اس کے بعد میرے دوست جو احمد رضا چیمہ ہیں، یہ انہوں نے لاء میں داخلہ لے لیا لاہور میں. مجھے انہوں نے بہت کہا کہ آپ بھی آ جائیں، اور ادھر ادھر یہ وہ. شاید اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں بھی ہم نے اپلائی کیا، اور اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بھی کیا. لیکن میں پھر الٹیمیٹلی MA انگریزی میں داخل ہو گیا مرے کالج. صحیح. چونکہ مجھے وہ بڑا ہانٹ کرتا تھا کہ بڑے وہ کلرفل لڑکیاں لڑکے، اور وہ ان کا آپس میں سائیکالوجی کی کلاس تھی، اردو کی تھی، اور انگریزی کی 3 MA ہوتے تھے اس زمانے میں مرے کالج میں. آج کل تو شاید اور بھی کچھ اکنامکس میں اور ادھر ادھر ہوتے ہیں. تو ہاسٹل میں لڑکے رہتے تھے. وہ بیسیکلی اسٹوڈنٹ تنظیموں کا ہی دور تھا، اور بڑی لڑائی جھگڑے اور مار کٹائی ہوتی تھی. صحیح. تو MA میں آ کے مجھے 2-3 دفعہ وہ مخالف تنظیم کے ATI کے لوگوں نے پکڑا.
لیکن میں نے انہیں کہا جی کہ میں، انہوں نے کہا آپ بڑے نظریاتی، میں نے کہا بالکل میں تھا لیکن آج کل میں نہیں ہوں. تو وہ ایسا ہے کہ کئی ہمارے جاننے والے قتل بھی ہوئے، جن میں جاوید بٹ تھے، پھر ایک ٹونی بٹ تھے جو 88 کے بعد میں 88 کی آپس میں لڑائیاں جو تھیں ان میں ان کا صحیح. مرڈر ہو گیا. تو دیٹ واز اے ویری سیڈ سائڈ آف دا ریالٹی. صحیح. تو ایم اے میں یہ ہوا کہ میں نے ایک سیرت النبی پہ اپنے کالج کی طرف سے بالکل زبانی تقریر کر کے میں نے گولڈ میڈل ون کیا. او. وہ انجمن آرائیاں ایک تنظیم تھی، تو انہوں نے اور میں نے دل میں نیت یعنی یہ باندھی کہ اگر میں، چونکہ میں گولڈ میڈل کبھی نہیں جیتا تھا، احمد رضا چیمہ میرے دوست نے کافی انعامات نعت خوانی میں اور تقریروں میں جیتے تھے. اور اس سے پہلے میں اور احمد رضا چیمہ، ایک قاری ہمارے دوست سے، قاری سجاد، ہم 3 لوگ عسکر مال کالج راولپنڈی میں آئے، بین الاقلیتی تقریری اور جو دوسرے غیر نصابی سرگرمیاں ان میں ہم نے حصہ لیا. اور صحیح. وہ چیمہ صاحب وہاں بھی فرسٹ آئے، میں نے ڈیبیٹس میں حصہ لیا. تو وہ ہمارا ایکسپوجر تو کافی ہو چکا تھا. میں نے جیسے کل گفتگو میں ذکر کر رہا تھا، اور ابھی ہمارے استاد تھے یوسف نیر، بالکل وہ صحیح. کرسچن تھے لیکن بہت عمدہ اور اچھے شاعر تھے. صحیح. مرے کالج سیالکوٹ میں اردو پڑھاتے تھے. میں تو ان سے ڈائریکٹ نہیں پڑھا لیکن میرے اچھے جاننے والے تھے اور میرے اچھے استادوں میں سے تھے. انہوں نے ہمیں کچھ سیدھا کر کے بھی دیا. احمد رضا چیمہ نے مشاعرے میں حصہ لیا. تو وہ پھر میں نے وہ جب گولڈ تقریر کے میں وہاں دیکھا کہ گولڈ میڈل انعام ہے، تو میں نے کہا میں 100 نفل پڑھوں گا. تو جب میں وہ جیت گیا تو گھر آیا، میں نے کہا جی یہ تو بڑا مشکل ہے 100، تو پھر میں نے 10 کر کے نا وہ پورے کیے صحیح. چند دنوں میں. تو وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ شدت جذبات میں بڑی بات کر جاتے ہیں، اس کو بعد میں نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر یہ کہ مجھے مرے کالج میں بھی کئی میں تقریری مقابلے جیتا، اور مجھے پھر بیسٹ ڈیبیٹر کا ایوارڈ گولڈ میڈل دیا گیا زبردست. مرے کالج کی طرف سے. تو ایم اے میں بہت میں نے ایک انسانی حقوق فورم ایک تنظیم تھی، ہمارے دوست آصف اور احسن اور آفتاب گل، یہ ہی واز فرام چونڈا، اب بھی میرے دوست ہیں. تو ان سب دوستوں نے مل کے، شاہد میر ایک وکیل ہیں وہاں کے بڑے معروف اور بڑے اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں، تو انہوں نے کروایا. تو اس میں نے پھر ایک خاکہ لکھا بھی، اس میں پرفارم بھی کیا، اور اس پہ بہت مجھے پذیرائی ملی. بعد میں اس کے چند دن کے بعد ایک گاؤں میں ہماری ٹریکٹر کی ہلیں چوری ہوئی تھیں، وہاں ایک لڑائی شروع ہو گئی جس میں بڑا میرا ایجوکیشن کا نقصان ہوا، اور مینٹلی بھی آپ کو بڑا اس سے آپ دھچکا لگتا ہے. یعنی انگیج ہو جاتے ہیں نا، آپ کا ٹریک بدل جاتا ہے. تو اس طرح کر کے پھر میں نے ایم اے پنجابی، چونکہ میں بی اے کا بھی میرا رزلٹ نہیں آیا تھا، تو میری ایک کہانی میں نے لکھ کر بھیجی، چونکہ وہ پنجابی کا ایک ٹچ میرا بن گیا تھا. تو وہ میری پہلی کہانی 1993 میں چھپی. بگاہے میں سٹوریز پنجابی کی لکھتا رہا اور وہ چھپتی رہی. اور میری اپنی بغیر کسی کوشش کے ایک میری سٹوری یہاں چھپی، پھر وہ 98 میں انڈیا بھی چھپ گئی. صحیح. وہ آج تک میرے پاس محفوظ ہے. لیاس گمن صاحب نے مجھے اس کی کاپی بھجوائی. تو اس کے بعد میں لکھتا رہا، اور پھر میں 95 میں جب میں کالج سے فارغ ہوا، تو اس زمانے میں بے نظیر بھٹو کا دور تھا. 95 میں محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھیں. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ آپ کسی ایک کیٹیگری میں درخواست دیں تو اس کیٹیگری میں جتنی بھی جابز ہوں گی اس کے لیے آپ کو کال لیٹر آ جاتا تھا. صحیح. تو وہ چونکہ ابھی میرا ایم اے تو نہیں ہوا تھا، تو بی اے میں پھر وہ میں نے مجھے کوئی کالز وغیرہ آئیں. تو میرے ماموں ان دنوں میں جرمنی ہوتے تھے، ماموں شفیق میرے چھوٹے ماموں. تو انہوں نے کہا کہ ایک ملنے والے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں، تو آپ ان سے جا کے ملے. اور میرے چونکہ اپنے ذہن میں تھا کہ میں ایکٹر بنوں گا، لکھوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، تو میں نہیں چاہتا تھا ایسے. لیکن میں آ گیا یہاں ان سے ملنے. میرے وہ بڑے بھائیوں کی طرح خلیل چودھری صاحب، وہ جوائنٹ سیکریٹری کے طور پہ ریٹائرڈ ہوئے. وہ خود ایک بہت بڑی موٹیویشن تھے کہ انہوں نے مالی سے سفر کر کے وہ جوائنٹ سیکریٹری تک پہنچے. تو میں نے انہیں جا کے گھر خط لکھا کہ یہ نوکریاں شوکریاں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں آپ کے حسن اخلاق سے بڑا متاثر ہوا ہوں.
انہوں نے وہ خط اپنے دفتر بھی پڑھایا، اپنی مسز کو بھی پڑھایا. جب میں دوسری دفعہ آیا تو وہ میرے آنے سے پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ ان کو کسی اخبار میں لگوانا ہے. تو انہوں نے اس زمانے میں ایک فضل احمد مغل تھے ڈائریکٹر ABC صحیح. آڈٹ بیورو اینڈ سرکولیشن کے، ان کو کہہ کے میرا ٹیسٹ لیا. خشنود علی خان خبریں کے ایڈیٹر، ریزیڈنٹ صحیح. ایڈیٹر تھے. تو فیاض ولانا چیف رپورٹر ہوتے تھے. یہ عامر الیاس رانا جو یہاں اسلام آباد میں بیورو چیف ہیں خبریں کے، اور یہ چودھری شجاعت جو بنتے ہیں، صدیق ساجد، یہ بھی رپورٹر تھے. بالکل. تو اور کئی نامور لوگ جس طرح مشتاق مناس ہیں، یہ بھی صحیح. اس زمانے میں صحیح. خبریں میں ستارہ مارکیٹ میں دفتر ہوتا تھا. تو میں کو مہینہ ڈیڑھ رہا، لیکن وہ کوئی والد صاحب کہتے تھے یہ ہم کچھ اور بنانا چاہتے ہیں، تم کیا بن گئے. وہ چاہ رہے تھے کہ شاید میں CSS کر لوں. تو مجھے تو اپنی اوقات کا پتہ تھا کہ میں یہ نہیں کر سکوں گا. بٹ اینی وے میں پھر اسی سال میں نے MA پنجابی کا داخلہ دے دیا، چونکہ میرا بیک گراؤنڈ تھا. صحیح. تو اس زمانے میں رزلٹ بہت لیٹ آتا تھا. وہ 97 میں پھر وہ پاس آؤٹ کر گیا. اس زمانے میں یہاں نمل میں کو انگریزی میں، اس زمانے میں یہ نمل ہوتا تھا، انگریزی میں ڈپلومہ کر رہا تھا. تو وہ میرا MA پنجابی ہو گیا. اور پھر اس زمانے میں میرا اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں، چونکہ میں MA انگریزی میں بھی 2 سال رہا تھا، تو چونکہ میری ایک بیک گراؤنڈ تھی لٹریچر کی، صحیح. تو میں تھوڑا جانتا تھا کہ چوسر کیا ہے اور ایرسٹوٹل کی پوئٹکس کیا ہے اور یہ ساری چیزیں. تو وہ میرا میرٹ پہ داخلہ ہو گیا MA انگریزی میں. لیکن میں اس وقت میں نے کہا کہ اب میرے پیسے کمانے کی عمر ہے، میں اب پڑھنے کی نہیں ہے. تو اب ایسے تو نہ میں پڑھا اور نہ پیسے کمائے، کچھ بھی نہیں کیا. پھر میں نے ایک فیض صاحب کہتے ہیں نا، آخر کار ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا. جی تو وہ وہاں جا کے میں نے سمڑیال میں ایک پیسٹیسائڈ کا بزنس کیا. میرے کو پارٹنر تھے، تو وہ کوئی ہم نے دونوں بھائیوں نے لائسنس بھی آپ نے بنوا لی، لیکن والد صاحب کو وہ بھی پسند نہیں تھا. تو وہ پھر سمڑیال شہر میں ہم نے مکان شروع کیا. تو میں پھر لاہور چلا گیا 99 میں. وہاں میں نے پاکستان ٹائمز جوائن کر لیا. وہ الیاس گمن ایک بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، وہ وابٹا کے چیف انجینئر کے طور پہ ریٹائرڈ ہوئے، اور وہ خود پنجابی کے بہت اچھے کہانی کار ہیں. انہوں نے افضل توصیف صاحبہ کے ایک بیٹے تھے، افضل توصیف صاحبہ نے تو شادی نہیں کی، ان کے بھتیجے تھے اور انہوں نے بیٹے کے طور پہ پالا. وہ خود بہت اچھی رائٹر تھیں، اردو، پنجابی اور صحیح. انگریزی کی. MA انگریزی انہوں نے GC سے کر رکھا تھا. تو رانا نویز صاحب چیف نیوز ایڈیٹر تھے پاکستان ٹائمز میں. پاکستان ٹائمز اصل میں میر شکیل الرحمان نے خرید لیا تھا جنگ گروپ نے، اور ایک ڈمی کے طور پہ اسے شائع کرتے تھے. ڈمی یہ ہوتی ہے کہ آپ اسے پورا اخبار کی طرح چھاپتے ہیں، لیکن یہ اشتہار بھی ملتے ہیں، لیکن آپ اسے مارکیٹ اس طرح نہیں کرتے. تو وہ چاند PIA میں یا کہیں کچھ سرکاری دفاتر میں جاتا تھا، ادروائز چھپتا پورے اخبار کی طرح ہی تھا. تو وہ بغیر پیسوں کو ہی میں وہاں جاتا رہا 7-8 مہینے، چونکہ مجھے ریڈیو ٹیلی ویژن کا شوق تھا. صحیح. تو پھر میں فیبرری 2000 میں 17 فیبرری 2000 میں نے ریڈیو پاکستان ایز پروڈیوسر جوائن کر لی، کانٹیکٹ پروڈیوسر کے. تو وہاں لاہور جی. تو وہاں میں نے، چونکہ آپ سمجھ لیں کہ ایک عرض تھی مجھ میں یعنی ایک وہ جس طرح بندہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ آٹے کو جس طرح کہتے ہیں کہ وسمیاں، یعنی میں ایک ٹھہرا ہوا تھا. تو میرے اندر بڑی عرض تھی اور میں کچھ کرنا چاہتا تھا. پھر وہاں میں نے بہت محنت کی، اور میرا، حالانکہ آپ سمجھیں کہ میری 4000 روپیہ صرف تنخواہ تھی. تو لیکن میرا نام چونکہ پروڈیوسر آن ایئر جاتا تھا، اور میں کبھی سوچتا تھا وہ کون لوگ ہیں جو ریڈیو TV کے پروڈیوسر ہوتے ہیں گاؤں میں رہتے ہوئے. تو میں اصل میں کوشش کر رہا تھا میں کمپیئر بنوں. تو آج کل جو اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں وہاں، مصطفیٰ کمال، وہ پاکستان ٹائمز میں آتے تھے. میں نے انہیں اپنا دوست بنا لیا، اور انہوں نے بھی بہت میری رہنمائی. انہوں نے کہا کہ بھئی اتنی آپ کوشش کرتے تو آپ پروڈیوسر بن جاتے جتنی آپ نے کمپیئر کے لیے کی ہے، وہ سونی دھرتی کا شام کا. تو بھائی جان خلیل کی مدد سے ہی وہ پھر وہ اس وقت کے سیکرٹری انفارمیشن خواجہ اعجاز سرور کو کہہ کے تو انہوں نے میری اپوائنٹمنٹ کرا دی. تو میں نے پھر اپنی وہ اپوائنٹمنٹ کو یعنی ثابت کیا کہ میں اس کا مستحق تھا. صحیح. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ 2001 میں ایک بیچ آیا جس میں میں نہیں ہو سکا، لیکن میں اس وقت 7 پروگراموں کا پروڈیوسر تھا، اور اس میں بڑے مین پروگرام تھے جس طرح سونی دھرتی ہے، کھیت کے تیرے علی، جتھے تیرے حل وقت دے، ادبی دونوں پروگرام اردو اور پنجابی کے.
تو اس زمانے میں چونکہ مجھے شوق تھا تو میں نے اپنے پروگراموں میں اشفاق صاحب، انتظار حسین، ڈاکٹر طارق عزیز، امجد اسلام امجد، منیر نیازی، شہزاد احمد، سعد اللہ شاہ، اور یعنی بے تحاشا باقی احمد پوری، صحیح، یعنی اس وقت کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے ادبی لوگ تھے. صحیح. تو ان کو میں اپنے پروگراموں میں بلاتا رہا. ہماری کولیگ تھیں فتح الوی، اور ہم نے مل کے بھی مشاعرے کروائے جوائنٹ، جن میں حفیظ طائب صحیح. اور پنجابی کے بڑے نامور جو ڈاکٹر یونس اختر، پروفیسر جنید اکرم، جو سہیل احمد عزیزی کے چھوٹے بھائی تھے، وہ کمپیئر بھی رہے میرے. تو پھر یہ کہ ایاز ریڈیو میں بہت اللہ نے نام اور عزت دی اور کام بھی بہت کیا. پھر میں میوزک کا انچارج رہا. 2003 میں میں پرماننٹ ہو گیا ایک بیچ کے ساتھ. تو چونکہ میرا علمی ادبی قد کاٹھ اس قابل تھا کہ میں اس شوق کو بھی ابزارو کر گیا کہ میں اگر پہلے بیچ میں نہیں ہو سکا تو ڈزنٹ میٹر کسی وجہ سے، حالانکہ میرا ریٹن ٹیسٹ بہت اچھا تھا. تو بٹ اینی وے یہ زندگی میں ہوتا ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. صحیح صحیح. تو ریڈیو کی بہت دین ہے. تو وہاں جو پروگرام میٹنگ ہوتی تھی اس زمانے کے جو اپنے دور کے بڑے نامور براڈ کاسٹرز تھے، رضا کاظمی تھے. سید رضا کاظمی پچھلے دنوں میں وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وہ بڑے معروف کمنٹیٹر تھے اپنے زمانے کے اور بڑے نامور براڈ کاسٹر تھے. اسی طرح مدثر شریف، وہ پنجاب میں اگر آپ کسی جگہ جائیں جہاں جہاں ریڈیو لاہور سنا جاتا تھا تو اللہ سونا وہ اس زمانے میں کہتے تھے، وہ بڑے معروف تھے. اسی طرح جو سینئر جو آپ جمیل فخری صاحب کی بات کریں، خالد عباس ڈار، غیور اختر، عباس نجمی، فخر چیمہ اور حسین شاد، منیر نادر، یہ سارے بڑے لوگ تھے جن کے ساتھ سال ہر سال کام کیا. صحیح. اور خورشید علی تھے ہمارے ایک ساؤنڈ افیکٹس مین اور آرٹسٹ. اسی طرح اصغر زیدی تھے، ان کے بڑے بھائی بادشاہ گر زیدی تھے، خالدہ ارجمن تھیں، اور روحی تھیں، انور ہاشمی تھیں، شجاعت ہاشمی. یعنی بے تحاشا آرٹسٹوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. اور میوزک میں آپ یہ دیکھیں کہ اپنے عہد کے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. صحیح. یہ جو کوک اسٹوڈیو کے لیڈ گٹارسٹ ہیں جاوید لولی، ان سے اب بھی رابطہ ہے، اللہ انہیں زندگی دے. وہ ان کے ساتھ پرائیویٹ کام بھی کیا. مجاہد حسین کے ساتھ بھی پرائیویٹ کام کیا. تو جو اسٹیج آرٹسٹ تھیں کرشمہ مغل، ان کے ہسبینڈ تھے ظریف، ان نام کے ساتھ لگاتے تھے. ان کے ساتھ ڈار صاحب، خالد عباس ڈار کے ساتھ پرائیویٹ کام کیا. وہ اسکرپٹ بھی میں لکھتا تھا. اور اسی طرح انٹرفیتھ ہارمنی پہ میں نے کو 20 کے قریب اسکرپٹ لکھے، صحیح. جس میں وہ کرسچن ایک این جی او اور مسلمان وہ مل کے اس کو پروگرام کو کرتے تھے. صحیح. تو اس کا بیسک ون لائن تھیم یہی تھا کہ بھئی ہمارا خون ایک جیسا ہے اور ہم مذہبی طور پہ دیواریں بناتے ہیں، لیکن یہ کہ الٹیمیٹلی ہم انسان ہیں. صحیح. تو اس طرح کر کے اس کے تھیم ہوتے تھے. پھر اچھا میوزک کی میں بات کر رہا تھا، تو وہ 3 طرح کا میوزک پروڈیوس ہوتا تھا. ایک تو سینٹرل پروڈکشن یونٹ تھا، سی پی یو جس کو کہتے ہیں، صحیح. اور ایک ریڈیو لاہور تھا. صحیح. جہاں کلاسیکل، نیم کلاسیکل، لائٹ میں یہ ہوتا ہے غزل یا گیت. بالکل صحیح. 2 آئٹم ڈیلی وہ ہوتے تھے اور 2 کلاسیکل ہوتے تھے یا ایک ہوتا تھا. اور پھر یہ کہ جمعے والے دن قوالی ریکارڈ ہوتی تھی. قوالی تو میرے ہوتے ہوئے کو بہت زیادہ ریکارڈ نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ میں ان سب جو گروپ آتے تھے قوالوں کی، جاز ہمارے لائبریرین ہوتے تھے، وہ آپ سمجھ لیں کہ انسائکلوپیڈیا تھے. اور مجھ سے پہلے میں اعظم خان صاحب بھی کام کرتے تھے، نسرین انجم بٹی. اور اعظم خان وہ ہیں جنہوں نے 1965 کی وار میں سارے نور جہاں کے جو جنگی نغمے ہیں ریڈیو پہ گائے، وہ انہوں نے پروڈیوس کیے. جو صوفی تبسم صاحب لکھتے تھے اور وہ پروڈیوس کرتے تھے. تو اس طرح جو سینئر براڈ کاسٹرز تھے، جیسے ہمارے خالد شرازی، افسر رحمان، جمیل ملک، صحیح. ان سب لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا رہا. میوزک میں حسین بخش گلو، میرے لیے عزت کی بات ہے کہ ان کا جو پرائڈ آف پرفارمنس کی سائٹیشن تھی وہ میری لکھی ہوئی ہے. اسی طرح ماسٹر منظور، وہ کوئی 80-85 سال کے ہو کے فوت ہوئے، ان کی سائٹیشن بھی پرائڈ آف پرفارمنس کی میں نے لکھی، اور اس میں ان دونوں کے پرائڈ آف پرفارمنس میں نے رول بھی پلے کیا.
میرے ایک دوست ظہور احمد سینئر بیوروکریٹ تھے، ان کو میوزک کی سینس بھی تھی، وہ خود گورنمنٹ کالج لاہور کے رابی کے ایڈیٹر رہے 80s میں. صحیح. تو اس زمانے میں وہ منسٹری انفارمیشن میں تھے، انفارمیشن منسٹری میں کی طرف سے انہوں نے رول پلے کیا اور ان دونوں کو وہ ڈیزرو بھی کرتے تھے. ماسٹر منظور وہ ہیں کہ ان کا نام سے زیادہ لوگ معروف نہیں ہیں، لیکن جب ان کا کام بتایا جائے تو لوگ کہتے ہیں اچھا تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان کی دھن تھی جو ایس بی جان نے گائی. واہ. غالباً یہ 1952 میں فلم آئی سویرا یا 56 میں، جو ماسٹر صاحب نے اس کی جو میوزک انہوں نے دیا تھا. پھر شاہدہ پروین کی غزل ہے دیپک راگ ہے چاہت اپنی، یہ بھی ان کی ٹیون ہے. اور نیرہ نور کا ایک بہت معروف آئٹم ہے اے جذبہ دل گر میں چاہوں، یہ بھی ان کی دھن ہے. صحیح. اور پھر غلام عباس کی آواز میں ہے ایک ان کا ملی نغمہ، ٹی وی کا پروڈکشن ہے. اور سب سے بڑھ کے داغ دل ہم کو یاد آنے لگے، یہ ماسٹر منظور صاحب کی دھن ہے، اقبال بانو کی گائی ہوئی. اور پھر فریدہ خانم کی وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، یہ بھی ماسٹر صاحب کی دھن ہے. تو بلکہ اس کے ساتھ بڑا ایک معروف واقعہ ہے کہ فریدہ خانم جب آئیں، اختر وقار عظیم پروڈیوسر تھے جو بعد میں ایم ڈی وی پی ٹی وی کے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا انگ نہیں ہے. چونکہ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسا ٹی وی ریڈیو میں ایک پروڈیوسر ہے، صحیح. تو پروڈیوسر وہ چارٹ بناتا ہے یا شیڈیول بناتا ہے، تو ایک موسیقار ہے، ایک کو کلام لیا اس نے اور ایک گائک. تو اس دن ماسٹر منظور صاحب کی ڈیوٹی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب فریدہ خانم نے کہا کہ میرا تو یہ انگ نہیں ہے تو اس کو تبدیل کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ گانا تو پھر آئی گانا، میں تو اور نہیں بنا گا میں. تو اختر وقار عظیم صاحب نے کہا کہ آپ چلیں میڈم ایک ریہرسل کر لیں. تو آپ ذرا وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ غزل جو معروف ہوئی، اور وہ ایک قسم کا اس کو جو ماہرین موسیقی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ریوائول تھا فریدہ خانم کا. تو وہ ریہرسل کو ریکارڈ کیا انہوں نے، وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا. تو اس طرح کلاسیکل گانے والوں میں غلام حسن شگن صاحب، قادر شگن، تصدق علی خان جو استاد سلامت علی خان کے بھائی تھے، خود بھی ریڈیو کے وہ ڈپٹی کنٹرولر ریٹائرڈ ہوئے. ان کے بیٹے ثروت میرے اسسٹنٹ رہے اور آج کل وہ ماشاء اللہ خود پروڈیوسر ہیں. ان کے بیٹے سعادت میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ گاتے تھے. اسی طرح وہ جوڑی کے انداز میں گاتے تھے. میں اس وقت نام بھول رہا ہوں، وہ بڑے معروف دو بھائی تھے، ریاض اور دوسرے کا نام میں بھول رہا ہوں. وہ دونوں بھائی، ایک تو ان میں شاید وفات پا چکے ہیں اور ریاض صاحب کو فالج ہو چکا تھا. وہ دونوں بھائی گاتے تھے. خواتین میں ہماری بہت سی آرٹسٹ تھیں جو گاتی رہیں، بہت اچھا گانے والی جو ہماری آرٹسٹ رہیں. اسی طرح یہ جو بڑی معروف بعد میں نعت خان بیسیکلی وہ تھیں، لیکن وہ ملی نغمے بھی گاتی تھی. بعد میں انہوں نے میاں صلاح الدین سلی کی حویلی میں بھی بہت گایا. میں نام اس وقت ان کا میرے ذہن سے، وحدت رمیز جو ایک لڑکا بہت اچھا گاتا ہے، یہ لتا کے گانے میرے کمرے میں بیٹھ کے سناتا رہا. اور اس کو پہلی بریک میں نے افضل ساہر کے پروگرام میں، افضل ساہر وہ ہمارے دوست ہیں شکر ونڈارے، یہ ان کا لکھا ہوا گیت ہے. تو ان کے وہ پنجابی کا ایک 103 ریڈیو پہ پروگرام کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، موج میلہ. اس میں بریک دلوایا وحدت رمیز کو. اور ہنا نصر اللہ کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ بھی میری آرٹسٹ ہیں. اور فراز باٹک جو انڈیا تک گئے وہ بھی میرے آرٹسٹ ہیں. تو کہنے کہ کئی لوگوں کو میں نے متعارف بھی کروایا. اور حسین بخش گلو صاحب کے دونوں بیٹے سورج خان، چاند خان، ان کو ڈبل ایک کیٹیگری میں نے دی. اس وقت لاہور کا ایک ہی پرومیننٹ سرنگی نواز ہیں، زہیب حسن، ان کو بھی ڈبل اے میں نے کیا. تو اس طرح کافی لوگوں کو میں نے
ان کو عزت بھی دی میں نے عزت صحیح کہ جو آرٹسٹ ہیں ان کو عزت بھی عزت دی. بھی دی. یہ بڑا بڑا آپ نے کہا ایک لمبا سفر اور بڑا زبردست آپ کا کام ہے. اس وقت آپ اسلام آباد میں جی جو ہے اس میں آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک اور حوالہ بنی آپ کی کتاب میڈیا منڈی. اس سے پہلے بھی آپ کی کتابیں تھیں لیکن یہ کتاب جو ہے وہ آپ کا نے آپ کو ایک نئی شناخت دی. تو ان دو چیزوں کے حوالے سے بتائیے گا. میں ریڈیو میں تو ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو میں نے چونکہ ٹیلی ویژن میں بھی کام کیا ہے. صحیح. میں نے 2005 میں ہی NCA لاہور سے ٹی وی پروڈکشن پڑھی میں نے, اور اس وقت جو دنیا ٹی وی مذاکرات پروگرام ہے اس کے ڈائریکٹر میرے کلاس فیلو ہیں ہاشم. صحیح. تو کچھ اور ہیں, کوئی ایک ٹی وی میں کام بھی کرتے ہیں فیصل, ڈاکٹر فیصل. تو وہ جو لائف بوائے کا جو ایڈ ہے وہ انہوں نے کیا ہوا ہے, خود اس میں پرفارم کیا ہوا ہے. تو اسی طرح ہماری ایک اور کلاس فیلو وہ وائس آف امریکہ اور BBC کے لیے کام کرتی ہے, امریکہ میں ہوتی ہے, نخبت ملک. تو ایک ایکسپریس میں سینئر پروڈیوسر ہے, یعنی کافی دوست احباب. تو PTV میں لاہور میں نے اچھا NCA کی میں بات کر رہا تھا, تو وہاں میں نے 1 سال کا پروفیشنل ڈپلومہ بھی کیا اسکرین پلے رائٹنگ اور اسکرپٹنگ میں. صحیح. اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ وہاں جو انٹرویو بورڈ تھا ان میں سرمد صاحبائی, پروفیسر لینگسفیلڈ فرام جرمنی اور میونخ یونیورسٹی سے, اور وہ اتنا بڑا پروفیسر تھا کہ ان کے نام پہ وہاں جرمنی میں اس وقت فلم ایوارڈ بھی ہے. تو حسینہ معین اور امجد اسلام امجد, یہ لوگ انٹرویو بورڈ میں تھے. تو ہم پورے پاکستان میں کچھ 10 لوگ سلیکٹ ہوئے. تو 2007-08 میں پھر ڈیپوٹیشن میں PTV لاہور میں کام کیا. تو 1 سال کے بعد میں وہاں ختم کر کے یا کسی طرح ختم ہو کے تو میں واپس آ گیا, چونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ PTV کے حالات بہت برے ہیں. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ میرے ہوتے ہوئے وہاں رواج یہ پڑ گیا یونین کی وجہ سے کہ جو بھی گروپ 5 میں جاتا ہے وہ پروڈیوسر بھی بن سکتا ہے. اب دیکھیں MA کر لینا یا ایپٹیچیوڈ بہت میٹر کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پروڈیوسر بن سکتے ہیں یا ڈائریکٹر بن سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کا ایپٹیچیوڈ ہونا ضروری بالکل ہے. صحیح. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نیچے سے اوپر نہ جائیں. تو وہ ایک جو ریسیپشنسٹ تھیں وہ بچیں بال پروڈیوسر بننے سے, مطلب کہ وہ بھی پروڈیوسر بن جاتی ہیں اگر وہ کسی طرح ان کے حالات شاید کوئی فیور نہیں کیا. گروپ 5 ملا, وہ بعد میں ریسیپشنسٹ بنی. تو وہ ریسیپشنسٹ تھیں, ریسیپشن پہ بیٹھتی تھیں, تو وہ پروڈیوسر ان کو بنا دیا جائے. اسی طرح بہت سے جو GM بنے اور اب بھی ہیں بہت سے PTV میں یا سینئر لیول پہ جو گروپ 7 یا 8 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن انہیں مطلب وہ پروڈکشن کا اس طرح سینس ہی نہیں ہے, نہ وہ کر سکتے ہیں, نہ ان کے کریڈٹ پہ ہے کچھ. تو میں پھر ریڈیو آ گیا واپس. تو اب سچویشن یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے موجودہ ڈائریکٹر جنرل ہیں طاہر حسن, یہ کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ریڈیو کو اٹھائیں, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن PTV اور ریڈیو پاکستان دونوں ادارے یہ اپنی اصل سمت اور اپنی اصل ایسنس جو روح ہے وہ شاید کھو چکے ہیں, اور یہ اپنی راہ سے شاید ہٹ چکے ہیں یا بھٹک چکے ہیں, یا پتہ نہیں ان کی, یعنی یہ ایک علیحدہ موضوع ہے, اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے. تو اس وقت میں پروگرام مینیجر ہوں اور ورلڈ سروس ایک ہماری اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک سروس ہے, اس کا میں اسٹیشن ڈائریکٹر ہوں. تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریویمپ کریں, کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جہاں لکھنے کی طرف, جیسے کہ میں نے کہا کہ میں پنجابی شارٹ سٹوری کی طرف میرا رجحان تھا. بیسیکلی اردو میں لکھتا تھا لیکن مجھے بریک پنجابی میں ملا. تو وہ آہستہ آہستہ لکھتے لکھتے 2002 میں میری پنجابی شارٹ سٹوری کی کتاب چھپی, اور میری خوش قسمتی ہے کہ اس کا ڈاکٹر طارق عزیز مرحوم جو خود بہت اچھے پلے رائٹ تھے اور اردو کے پروفیسر تھے, انہوں نے خواہش کر کے اس کا دیباچہ لکھا. میرے لیے یہ بہت عزت کی بات تھی. اور منشا یاز صاحب نے لکھا, ان سے میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے پڑھا سارا, اور جو اشفاق صاحب نے اس کا لکھا. تو اس وقت ڈان میں بھی چھپا, شفقت نویر مرزا صاحب نے بھی, اور کچھ اردو اخبارات میں بھی تبصرے وغیرہ ہوئے.
لیکن یہ کہ مجھے وہ شاید پراپر پبلشر سے نہیں چھپی تھی، سہیل احمد صاحب کے چھوٹے بھائی جنید صاحب نے چھاپی تھی وہ کتاب، تو چونکہ ڈسٹریبیوشن کے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں اگر پراپر پبلشر نہ ہو، تو وہ میں نے کہا کہ میں کیوں لکھوں اور کس کے لیے لکھوں اور کون پڑھتا ہے. حالانکہ ٹائٹل بڑا اچھا تھا، وہ ڈاکٹر اجاد انور نے بنایا تھا جو لاہور پینٹ کرتے ہیں. تو پھر یہ کہ 2008 میں میری ایک میں نے 2007 اور 8 میں نے ایک کہانی لکھی مسلمان. وہ بیسیکلی مذہب کی تبدیلی پہ ہے کہ ایک گاؤں کا جو کرسچن کمیونٹی کا لڑکا ہے وہ کس طرح یعنی حالات سے مجبور ہو کے اور حالات بدلنے کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ شاید سارا جو ترقی میں رکاوٹ ہے وہ مذہب ہے. تو اپنے والدین کو بھی کہتا ہے ہم مذہب تبدیل کر لیں. پہلے تو وہ گاؤں سے شہر لاتا ہے، تو شہر میں آ کے میں دیکھتا ہے کہ بھئی سب سے جو رکاوٹ ہے یہ مذہب کی وجہ سے ہم سے ڈسکریمنیشن کا شکار ہوتے ہیں. تو مذہب کی تبدیلی کے بعد جو کچھ اس سے ہوتا ہے یہ ساری اصل میں کہانی ہے کہ وہ پھر آخر میں کچھ بھی نہیں رہتا، اس سے سینسز ہی نہیں رہتے کہ وہ کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے. تو یہ میری کہانی بہت اس نے مجھے دوبارہ ری برتھ دی ایز اے شارٹ سٹوری رائٹر. اور یہ اکیڈمی آف لیٹرز نے اپنے 65 سالہ 70 سالہ انتخاب میں شامل کیا. یہ انڈیا میں چھپ چکی ہے اور اس میں علامہ شریف صاحب مرحوم ایک پنجابی کا بہت بڑا نام تھا، انہوں نے ہیر بادشاہ کو ایڈٹ کیا اور خواجہ فرید کے کلام کو بابا فرید کے کلام کو ایڈٹ کیا، بابا فرید گنج شکر، بلے شاہ کے کلام کو، یعنی بڑا نام ہے ان کا. انہوں نے اس پہ مجھے انعام دیا اور بڑی میری اپریسیشن کی، اور بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ یہ پنجابی کا اردو کے کسی بڑے رائٹر سے ملاتے تھے، مطلب ان کی مہربانی. تو وہ پھر یہ ہوا کہ جب میں پی ٹی وی سے واپس آیا نا ڈیپوٹیشن سے 2008 میں، تو میں نے کہا کہ میرے کچھ ذہن میں موضوعات تھے پی ٹی وی کے لیے، میں کچھ ڈسکشنز کروانا چاہتا تھا کوئی پروگرام. صحیح. تو میں نے کہا کہ ہم صحافی جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں دوسرے لوگوں پہ تو سوال اٹھاتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ پہ سوال نہیں کرتے. تو میں اس سے یہ آئیڈیا بنتے وہ پھر میں نے عارف نظامی صاحب کا انٹرویو کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے بڑے نظامی صاحب مجید نظامی صاحب کا کیا. تو یہ کتاب پھر بنی ریسرچ پلس انٹرویوز. تو یہ ایک نیا کمبینیشن تھا جو شاید اس سے پہلے پاکستان میں نہیں تھا ایسا کوئی رواج. تو وہ لکیلی یہ ہوا کہ شاید سپیس تھی، اور جس طرح وسعت اللہ خان نے کتاب کے بارے میں لکھا کہ وہ ضمیر نیازی صاحب کے بعد ایسی کوئی کتاب نہیں تھی. حالانکہ ایک کالم نگاروں کی کلا بازیاں کتاب آئی تھی، لیکن وہ صرف کالم جمع کیے گئے تھے کہ بھئی یہ پہلے ان کا کالم نگاروں کا موقف کیا تھا اور اب کیا ہے. صحیح. لیکن میں نے تو بڑا کھل کے لکھا نا، اور میں نے جو انالیسس کیا الحمدللہ اس پہ، حالانکہ بڑی کچھ کنٹروورشل چیزیں بھی تھیں، لیکن میں نے چونکہ کوئی بھی چیز اپنی طرف سے ایڈ نہیں کی، میں نے ہر بات ریسرچ کے ساتھ کی. صحیح. تو کالم نگاروں پہ بہت تفصیل کے ساتھ لکھا، پاکستان کے تمام اردو اخبارات کے چھوٹے بڑے ان کے پروفائل لکھے. اور پھر جو ہماری قومی صحافت ہے یا جنہیں ہم علاقائی کہتے ہیں، سندھی ہے، گلگت بلتستان میں ہے، کشمیر میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے میں نے لکھا. اور پھر یہ کہ جس طرح بڑے بڑے اخباری گروپس پہ قبضے ہوئے، جس طرح پاکستان اخبار ہے یا جس طرح پاکستان ٹائمز اور ڈان ہے، اس میں نے ریسرچ کی اور الحمدللہ بڑی اچھی وہ، اب اس کے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور وہ کافی اس سے پذیرائی ہوئی اس کی. سر بہت بہت شکریہ، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ. بڑی ہماری ان ڈیپتھ جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے. میں اس کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے پوچھوں گا، کیونکہ میں ایک اس پہ کام کر رہا ہوں ریڈیو پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے ایک آئیکن ریڈیو پاکستان کا مونی حمید، اور شاید جس کی وجہ سے ہی، جن پر کام کرنے کی وجہ سے میری آپ سے آج ملاقات ہو سکی ہے، کیونکہ آپ لاہور میں ان کا زیادہ کام رہا ہے اور آپ لاہور میں وہاں کام کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کا کافی ریسرچ ہے، اور ان کی بیٹی سے بھی آپ نے تفصیلی انٹرویوز کیے. تو ان کے کام کے حوالے سے اور ریڈیو کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا، ان کی شخصیت اور ان کے فن کے حوالے سے
लोगों کا یا کتنی بڑی وہ شخصیت ہے؟ دیکھیں وہ غالباً اشفاق احمد صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ ریڈیو جو ہے وہ ایک یونیورسٹی ہے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ریڈیو لاہور میں کام کرنا کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ آج کی میں نہیں بات کر رہا، جب ایک ریڈیو لاہور تھا تو اس زمانے میں بڑے بڑے آرٹسٹ جو اور پھر بڑے براڈ کاسٹر جنہوں نے مونی حمید صاحبہ کے ساتھ کام کیا تھا، جس طرح ریاض محمود ہیں، یاسمین طاہر ہیں، خالدہ ارجمند ہیں، ایون ان کی اپنی بیٹی ہیں، ان سے ملاقات یا خالد عباس ڈار صاحب تھے، تو مونی حمید صاحبہ کی میں نے خود کچھ ریکارڈنگ سنی، کیونکہ میرے جوائن کرنے سے پہلے اور میری ہوش سے پہلے، شاید بچپن میں کہیں ان کو سنا ہو لیکن میری یادداشت میں نہیں ہے، تو میں نے ان کو ہیر پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ یقین جانیں کہ وہ لگتا تھا کہ خود ہیر ہیں وہ، یعنی ان کی جو ادائیگی تھی، جو تلفظ تھا اور جو ایکسپریشن تھا وہ انبلیویبل۔ وہ میں ریکارڈنگز میرے پاس محفوظ بھی ہیں۔ اور کمل نصیر صاحبہ، میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں جب اسلام آباد آیا 2015 میں، تو میں ان سے ملنے سے تھوڑا اوائڈ کرتا تھا۔ وہ یہاں ہوتی تھی ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہی تھی، میں اس لیے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا تھا کہ بھئی ان کو انور محمود نے اور یا دوسرے لوگوں نے بہت ایکسٹرا پروموٹ کیا ہے، اور وہ ایک قسم کا یہ ادارے کو یعنی باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور فلاں اور ڈمکاں، اس طرح کی باتیں۔ تو لیکن جب ان کو میں ملا تو میں سچی بات ہے کہ ان کی شخصیت، ان کی گفتار، ان کے لب و لہجے میں اتنی مٹھاس تھی اور اروما تھا ان کی پرسنالٹی کا، وہ اس کے حصار میں آنے کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے تھے۔ اور اتنی شائستہ اور اچھی خاتون، ڈاؤن ٹو ارتھ اور محنتی، اپنے کام کے ساتھ کمیٹڈ۔ ایون مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرے کچھ پروگرامز میں انہوں نے پرفارم بھی کیا اور وہ کوئی پیسہ نہیں لیا۔ جس طرح ایک فیچر میں نے جنگ ستمبر پہ کیا تو اس میں انہوں نے پرفارم کیا، تو ان سے مونی حمید صاحبہ کے حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کی، اس انٹرویو میں جس کا آپ نے حوالہ کیا۔ تو میں چونکہ میرے ذاتی شوق کی بنا پہ میں ایک اپنے ASG کے نام سے یوٹیوب چینل بھی چلا رہا ہوں، جس پہ میں نے کافی بڑے لوگوں کے انٹرویوز کرنے کا مجھے موقع ملا۔ تو مونی حمید صاحبہ جو تھیں وہ ایک بڑی آرٹسٹ تھیں، لیجنڈری آرٹسٹ تھیں، اور ان کی پرفارمنس انہی کی جو وہ آپا شمیم بنتی تھی، جس میں اس زمانے کے سارے بچے، ایون شہباز شریف کے بارے میں بھی مجھے علم ہوا کہ شاید وہ بھی آتے تھے۔ تو وہ میں نے اپنے بچپن میں میں نے ریحانہ صدیقی، جو کہ عارفہ صدیقی کی خالہ تھی، غالباً کوئی 1 سال پہلے ان کی وفات ہوئی، میں ان کے ساتھ بھی کام یا ملاقاتیں میری رہی ہیں لاہور میں۔ تو وہ بنتی تھی اس میں باجی، جو بچوں کا پروگرام تھا، اور منور سعید، وہ جن کے بیٹے پنجاب بینک کے صدر تھے، اور وہ کراچی کے طیارہ حادثہ میں 2 لوگ بچے تھے، ان میں ایک ان کے بیٹے تھے۔ منور سعید خود بڑے لیجنڈ ایکٹر ہیں۔ تو وہ بچوں کا پروگرام بھی اسی نہج اور اسی طرز پہ ہوتا تھا۔ تو مجھے اندازہ ہے کہ جو مونی حمید صاحبہ ہیں وہ کتنی بڑی براڈ کاسٹر تھیں۔ تو ان کی بیٹی نے اسی روایت کو آگے چلایا۔ ان کی بدقسمتی سے 2 سال پہلے وفات ہو گئی، حالانکہ وہ بڑی صحت مند تھیں، اور وہ شاید شوگر کی وجہ سے ان کا وہ پراپر کنٹرول نہیں ہو سکی، اور اچانک ان کی 1-2 دن وینٹیلیٹر پہ رہیں، پھر ان کی وفات ہو گئی۔ یہ کرونا سے پہلے کی بات ہے۔ تو بٹ اینی وے، باتیں تو بہت سی ہیں۔ بالکل، یعنی بہت بہت شکریہ ونس اگین، آپ کے ساتھ بڑا مزہ آیا گفتگو کر کے، بڑی ان ڈیپتھ ہم نے گفتگو کی، اور پھر ہم وقت ملے گا تو اس پہ تفصیلی آپ کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ ویورز، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو سو مچ۔